الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدو ولا طيرة ولا سفرة ولا هامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، یا جس چیز کے بارے میں ہر ایک کے زبان پر چرچا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، یا کسی شہر کا رہنے والا ہو، یا کسی ملک کا رہنے والا ہو، یعنی کہ ساری دنیا کے اندر ہر فرد بشر کے زبان پر جو ایک چیز آج کل گردش کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کرونا وائرس. ہر شخص اس بات کو مان چکا ہے اور سن چکا ہے کہ یہ ایک وبائی بیماری ہے جو لوگوں کے پاس آتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے. ایک ڈر ہے، انسان اپنے آپ کو ہراساں محسوس کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایک قید اور بند کی زندگی گزارنے لگا ہے. بالکل ایسی بیماری جس کا لوگوں نے آج تک تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم لوگ ایسی بیماری کے تحت ایسا گھر جائیں گے، ایسا قید و بندش میں آ جائیں گے جس کا کسی نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا. اور پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو طریقے ہیں، چاہے وہ مساجد کا بند کر دینا ہو، چاہے جمعہ کی نماز کو موقوف کر دینا ہو، یا اس طرح کے دوسری جگہوں پہ نکل کر کے بھیڑ بھاڑ جمع کر کے ایک ساتھ کا چلنا پھرنا ہو، یا اس طرح سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہو، تمام چیزوں پر روک لگا دی گئی، تمام چیزوں پر بین کر دیا گیا، اس لیے کہ اس بیماری کی دہشت، اس بیماری کی وحشت انسانوں کے قلب و جگر میں ایسی سما گئی کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ پہلے ہی اطلاع فرما دی تھی کہ لوگوں، جب دنیا کے اندر گناہ پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، کھلا فحاشی ہونے لگے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، تو قریب وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوگا جس کی بنیاد پر تمام انسان اس میں خوف و ہراساں رہے گا اور ڈرا ہوا محسوس کرے گا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کو بھی ترک کر دے گا. آج وہ دور ہے میرے دوستوں،
آج جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. مسلمان اس دنیا کے اندر کثیر تعداد میں ہے، لیکن میرے دوستو سب سے زیادہ ڈر اور دہشت جس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ مسلمان کے دل میں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. بیماری ہے، اس کو بچنا بھی چاہیے اس سے، اور جو بھی تدبیر علاج ہے وہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہمارا جو عقیدہ توحید ہے ہم اس توحید کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اس کے دامن کو پکڑ کر کے تھام کر کے رکھنا چاہیے. ہم کو کسی بیماری اور کسی اس طرح کے حالات سے ہم کو کوئی صلح نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے مصیبتیں نازل ہوں گی، اتریں گے، اور وہ ایسی مصیبتیں ہوں گی کہ اس دنیا میں تو انسانوں کے پاس رہیں گے ہی رہیں گے، لیکن بے آب و گیا جنگلات تک کے یہ آسمانی آفتیں اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیں گی. لیُشرکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا، کیا کہ یہ بیماریاں عام ہو جائیں گے، ان یصب علیکم، کہ یہ بیماریاں ایسی پھیلیں گی لوگوں پر کہ ان یصب علیکم شر من السماء، کہ اللہ کی جانب سے آسمان سے یہ بیماریاں اتریں گی، اور حتی یبلغ الفواتی، کہ وہ جنگلات تک کے اس ماحول کو پھیلا دیا رکھ دیا جائے گا. آج وہی حالات، اتنا انسان کسی معاملات میں نہیں ڈرا تھا. اس سے بڑی بڑی جنگیں اور جہاں پرمانو بم گرائے گئے تھے تو پوری دنیا کے اندر اتنا نقصانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور لوگ اتنے ڈر اور دہشت میں نہیں تھے جتنا کہ اس کرونا وائرس کی بنیاد پر انسان ڈرا ہوا ہے. میرے دوستو اس کی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہے. ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ توحید کا جو دامن ہے وہ ہم کو مضبوطی سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس بیماری کی انتہا موت ہے، اور مومن موت سے نہیں ڈرا کرتا. مومن موت سے ہرگز نہیں ڈرا کرتا. وہ تو انسان موت کے لیے جو ڈرتا ہے جس کے لیے کوئی آخرت کی تیاری نہیں ہوتی ہے. مومن تو ہر وقت وہ تیار ہوتا ہے کہ جب بھی موت آئے ہم اس کو اپنے گلے سے لگا کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ایک مومن انسان اس دنیا سے جلدی رخصت ہونے کی تمنا ہوا کرتی ہے. وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے بے چین اور بےتاب ہوا کرتا ہے. لیکن ڈر کس بات کا؟ کون سی چیز آئی اور مسلمانوں کو ڈرا کر کے رکھ دیا، اس کو ہراساں کر دیا، اور قید و بندش کے اندر اس کو زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آ سکتی اور نہ کسی جان کے اوپر آ سکتی ہے، لیکن کون سی مصیبت اس کے اوپر آئے گی، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے جان، من قبل ان نبرأها، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کو یا اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی میں نے اس چیز کو جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت پر جب یہ انسان ایسی ایسی حرکتیں کریں گے تو میں ان کے اوپر ایسے طرح کے عذابات نازل کر دوں گا. کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اس دنیا میں مصیبت کے طور سے نہیں آ سکتی. اب ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کام کیا ہے میرے دوستو؟ رجوع الی اللہ ہے. اللہ سے
لو لگانا ہے، اللہ سے خشیت پیدا کرنا ہے، اللہ سے ڈر کو پیدا کرنا ہے. جب ہمارے سینوں میں میرے دوستو ڈر آئے گا تو ہم توبہ اور استغفار کرنے والے بنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نمازوں کو پڑھنے والے ہوں گے. روزمرہ کے جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اس گناہ کو ہم چھوڑنے والے بنیں گے. لیکن میرے دوستو ایسے بھی حالات میں، ایسے بھی ماحول میں اگر ہم اس بات سے نہیں واقف ہوئے تو سمجھ لو کون سی مصیبت انسان پر آ پڑے گی جب انسان اپنی آنکھوں کو کھولے گا. بچے سے بھی معلوم کرو، آپ کو سنائے گا کہ وائرس کیا ہے، اس سے کیا نقصانات ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ صرف کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم، پوری دنیا کے ہر فرد کو اللہ رب العزت نے یہ اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں تم جاگ جاؤ اور میری طرف رجوع کر لو تو تمہارے لیے سلامتی ہے. ورنہ پھر ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ جب دنیا کے اندر برائیاں عام ہوتی ہیں تو میں کوئی نہ کوئی چیز دنیا کے اندر بھیج ہی دیتا ہوں. بیماری ہے لیکن اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں بتایا، یہ کبھی قرآن میں نہیں فرمایا کہ تم میری بیماریوں سے ایسے ڈرو کہ مسجدوں کو آنا چھوڑ دو، عبادت گاہوں کو چھوڑ دو، ویران کر دو. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں کوئی مسائل، کوئی تکالیف، کسی طرح کی کوئی بیماریاں پیش آتی تھی، لوگ سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور مسجدوں کو آتے تھے، اللہ کے سامنے عبادتیں کرتے تھے. لیکن آج بالکل الٹا ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ ہم سے مسجدوں کا آنا جانا چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ یہ بتایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے وہ پکا اور سچا مومن ہوتا ہے. لیکن ہم تو آج مسجد سے بھاگے جا رہے ہیں، مسجد میں آتے ہوئے کر رہے ہیں. میرے دوست یہ کون سا وبال اللہ رب العزت نے ہم سب کے سروں پر نافذ کر دیا ہے. بس ایسے موقع پر ہم کو ایک احتیاط بہت ضروری ہے. اسلام کا جو دامن ہے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدو فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی. اسلام میں چھوا اور چھوت قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا. لیکن ہاں اس کی تدبیریں ہیں اور اس کی تدبیروں کو اپنانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ عام تھا کہ اگر کسی کو ذرہ برابر کوئی بیماری لاحق ہوتی تھی تو اس شخص کو گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ اگر اس کو ہم چھو لیں گے تو یہ بیماری ہم کو پکڑ لے گی، اگر ہم اس سے بات کر لیں گے تو یہ بیماری ہم کو پکڑ لے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا سفرۃ ولا کہ یہ متعدی چیزیں اور منحوس چیزیں اس دنیا میں کچھ نہیں ہوا کرتی. لیکن میرے دوستو آپ نے فرمایا جب تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام بیماری متعدی تو نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے لگنے والی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ چراگاہ میں چرا کرتے ہیں، گھاس کو کھایا کرتے ہیں، اور کسی ایک اونٹ کو اگر خارش ہو جاتی ہے، خارش کھجلی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بال جھڑنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اونٹوں کو وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے اگر ایک بیماری دوسرے کو لگ رہی ہے تو یہ بتاؤ فمن اجرب الاول، تو پہلے کو کس نے دیا ہے؟ اگر ایک کو لگی تو پہلے کی بیماری کہاں سے آ گئی؟ اس کا بھی تو راستہ بتاؤ. ہم اور آپ اندازہ کرتے ہیں بیماریاں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ایسی بیماری جو پھیلنے والی ہوتی ہے اور ایک ایسی بیماری جو پھیلتی نہیں ہے. لیکن پھیلنا کس پر اثر کرے گا؟ وہ بھی اللہ کی محتاج ہے وہ بیماری. اگر یہ بیماریاں پھیلنے والی اگر اپنا اثر ہر شخص کے اوپر دکھاتی رہیں تو نہ کوئی ڈاکٹر ملے گا، نہ کوئی علاج کرنے والا ملے گا. سوچے گا بھائی ابھی اس کو چھوئیں گے یا اس کے سامنے جائیں گے تو وہی بیماری مجھے بھی پکڑ لے گی.
تو بیماریوں کے دو اثرات ہیں، ایک پھیلنے کا اثر اور ایک اسی طرح جو پھیلتی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیماریاں بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت ایوب علیہ السلام کتنا شدید بیمار ہوئے۔ قرآن مجید ان کی بیماری کا تذکرہ کرتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کئی سالوں تک بیمار رہے، صبر کرتے رہے، جب برداشت سے باہر ہوئی بات تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا اے اللہ بیماری نے مجھے توڑ کر کے رکھ دیا ہے، بیماری کی تکلیف سے میں پریشان ہو گیا ہوں، آپ میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کی بات کو سنی اور فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے ایوب تم زمین پر اپنے پیر کو مارو، ہم چشمہ جاری کر دیں گے اور اس چشمے کا جو پانی آئے گا تم اس سے غسل بھی کر لینا اور تم اس کو پی بھی لینا، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان کو شفا یابی عطا فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب وہ بیمار تھے، جس شہر میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قیام تھا، لوگوں نے اس وبائی بیماری کے ڈر سے آپ کو شہر سے باہر کر دیا، لیکن آپ کی فرما بردار زوجہ محترمہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے تمام طریقے کی تیمارداری کی۔ اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ شہر والوں جو ڈر ان کے دل میں جو سما گیا تھا کہ یہ بیماری کہیں ہم کو نہ لگ جائے، تو آپ یہ اندازہ لگائیے جن کی بیوی ان کے ساتھ رہتی ہو، ان کو کھانا پینا کھلانا ہر چیز کو پوری کر رہی ہو، آخر وہ کیوں بیمار نہیں تھی؟ ان کو کیوں بیماری نہیں لگی؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے بغیر اجازت کے وہ کسی کو چھو بھی نہیں سکتی۔ آج جتنی بھی تدابیر بتائی جاتی ہیں ہم کو ماننا چاہیے، بڑے ڈاکٹر اطباء یا کوئی بھی ہم کو کوئی رائے اور مشورہ دیتا ہے اس کو اپنانا چاہیے، لیکن اس ڈر سے ہم عبادت گاہ کو چھوڑ دیں، اس ڈر سے ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، میرے دوستو بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ان تمام باتوں کی اس لیے کہ تدبیر کو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کوئی لگنے پھیلنے سے نہیں ہوتی، یہ بیماری بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے کہ ہم کس کو پکڑیں، لیکن وہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں سے احتیاط برتنے کا بھی راستہ عطا فرمایا۔ فر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں کہہ رہا ہوں کہ بیماری کوئی پھیلنے والی نہیں ہے، اس پر تمہارا ایمان اور یقین ہے، لیکن ایک بات میں اور بول رہا ہوں وہ یہ کہ کسی مجذوم شخص کو دیکھو جس کو کوڑھ کا مرض ہو تو اس کو دیکھ کر کے تم ایسا بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو۔ فر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ جراثیم تمہارے اثر کر جائیں اور اس کی بنیاد پر تمہارا ایمان اور یقین اللہ کی ذات سے ہٹ جائے کہ یہ بیماری متعدی ہوتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر تم اللہ کے اوپر بھروسہ توڑ کر گئے اور بیماریوں کی وائرس کو تم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ ایک مقام پر پورے جنگی دستے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اس شہر کے قریب پہنچے معلوم ہوا کہ یہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے، قافلے کو روکا گیا، تمام صحابہ کو بلایا گیا، مشورہ کیا گیا۔ کچھ صحابی جو ایمان اور یقین جو بالکل جن کا جوش پر تھا انہوں نے کہا بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہو سکتا، چلو ہم چلتے ہیں۔ لیکن کچھ نے تدبیر اختیار کرنے کی بات کی اور فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تم کو معلوم ہو جائے کہ کسی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کوئی وائرس پھیل رہا ہے، تو تم یہ چیز یاد رکھنا، وہ کیا ہے؟ فلا تقدموا علیہ، تو تم اس شہر میں مت داخل ہونا، شہر میں مت جانا۔
وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ بِهِ، اور اگر تم اس شہر میں پہلے سے موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، تو تم اس بیماری کے ڈر سے تم کہیں بھاگنے کا راستہ مت پکڑنا کہ اس شہر کو چھوڑ کر کے اور ہم دوسری جگہ جائیں اپنی جان کو بچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت میں تمام تدبیروں کو بیان فرما دیا اور کہا تم کسی بھی اعتبار سے اپنے ایمان کا کبھی سودا مت کرنا، تم ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا کہ شاید کوئی کمی ہے جس کی بنیاد پر یہ ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے تمہارے حالات کی شکل میں ہو، وہ تمہارے خود کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مصیبت ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کمانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جب اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ ناراضگی کی بنیاد پر کچھ مصیبتیں ڈالتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض تو نہیں کرتا ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے اپنے ذاتی کام اور سستی کی بنیاد پر وہ تمام طریقوں کی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ کو ضرور دھل لیا کرو، ہاتھوں کو ضرور دھل لیا کرو۔ غسل البراجم، آج آپ نے ڈاکٹروں پر سنا ہوگا تو وہ ہاتھ دھلنے کا طریقہ بتلاتے کہ کیسے آپ کو صابن لگانی ہے، کیسے آپ کو دھلنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 1450 برس پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ غسل البراجم، تم اپنے ہاتھوں کے درمیان کی انگلیوں کو بھی دھو لیا کرو، ان کو بھی خلال کر لیا کرو، اس لیے کہ نہ جانے تمہارا ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہے، کہاں کون سی جراثیم لگی تھی، کون سی گندگی لگی تھی، تمہارے ہاتھوں میں آ کر کے بیٹھ گئی اور وہ بیماری کی شکل اختیار کر لی۔ آج ہم ڈاکٹروں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ تم اپنے پوروں کو بھی دھو لیا کرو، اپنے ان گٹوں کو بھی دھو لیا کرو، تمام طریقے کی صفائی بھی۔ طہروا افواہکم فإنها طرق القرآن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، پاکیزہ رکھا کرو، تاکہ تمہارے منہ میں کوئی گندگی جمع نہ ہو جس کو بیماری کا سبب بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فإنها طرق القرآن، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ذریعہ ہے، اس کو بھی صفائی کیا کرو تو قرآن مجید کے تلاوت کا بھی ثواب تم کو حاصل ہوگا، اور منہ کی جو گندگی یا بیماری پھیلنے والی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مسئلے میں مسلمانوں کو رہنمائی نہیں کی، لیکن ہم آج سنت کو بھول گئے، آج ہم رسول علیہ السلام کے فرمان کو بھول گئے کہ آپ نے کیا کیا فرمایا۔ طہروا اجسادکم، کہ لوگوں تم اپنے جسموں کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ طہر اللہ لکم، اللہ تمہارے کو پاک کر دے گا، تمہارے کو صاف کر دے گا۔ طہروا صحاتکم، کہ تم اپنے صحنوں کو، گھروں کو صاف رکھا کرو۔ تمام طریقے کی اپنے شریعت کے اندر رہنمائی موجود ہے، جو آج کے ڈاکٹر اس کو پکڑ کے اور نئی نئی چیزیں میڈیکل سائنس کے اندر ایجاد کیا جا رہا ہے، اور وہ کہاں سے آتے؟ حضور علیہ السلام کی زیادہ تر احادیث سے لاتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی؟ کوئی نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ انسان اگر اس پر عمل ہو جائے تو قیامت تک چاہے یہ زمین و آسمان ٹیکنالوجی سے بھر جائے، لیکن کبھی قرآن اور حدیث کی تہ تک سائنس نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے جو دلوں کے اندر جو اس وائرس کا ڈر ہے،
اس ڈر کو نکال کر کے اپنے آپ کو ایمانی اعتبار سے مضبوط کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ ہماری ہر چیز اللہ کے یہاں ریکارڈ میں ہے، لکھی ہوئی ہے، اس کے بغیر ہمارے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں، جو تدبیریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کو مکمل اپنانا پڑے گا۔ موت اگر آ گئی تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں کرونا وائرس اسی کو اثر کرتا ہوگا جس کا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اسی بیماری سے جس کو موت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جس کا موت میں نے لکھ دیا تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے اسی موقع پر اس کو پکڑا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اس موت سے بچنے کے لیے چاہے جہاں تم بھاگ جاؤ یا مضبوط قلعے میں تم بند ہو جاؤ، لیکن وہاں بھی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہاں بھی تم کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس قلعے میں بھی تم کو دبوچ لیا جائے گا، اور موت تمہاری وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس لیے میرے دوستو، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، آپ جب قرآن کو پڑھیں گے بے شمار آیتیں ہمارے ایمان اور یقین کے اوپر مضبوطی کی دلالت کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج اس کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا، آج اس کے سبق کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ناواقفیت کا شکار ہیں اور تمام طریقے کے وساوس میں مبتلا ہیں۔ کوئی تو کہتا ہے اتنے فٹ کی دوری بنا کے رکھو، کوئی تو کہتا ہے مسافہ مت کرو، تمام طریقے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے موقع پر جب لوگوں کو نکالے تو جو منافق تھے وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں گھس گئے، نہیں نکلے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرما دو کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ ہم نے جس کی موت کو لکھ دیا ہے، جگہ جس کی ہم نے متعین کر دی ہے، تو وہ اگر گھر میں بھی بیٹھا ہے تو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنی موت کے جگہ پر خود بخود پہنچ جائے گا، اس کی موت وہاں آ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ جہاں ہمارا ایک طرف ایمان مضبوط ہو وہاں تمام جو ڈاکٹروں کی تدابیر، اطباؤں کے تدابیر ہیں، ان کے جو پرہیز کی چیزیں ہیں، ہم کو ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ دونوں چیز کو لے کر کے جب ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے تو وائرس کا باپ بھی آ جائے گا، مسلمانوں کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اور اس سے بچنے کی سب سے بڑی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ جو نے ارشاد فرمایا ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، کہ ایک وہ دور آئے گا کہ جس میں کچھ قوم کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کھلے عام گناہ کریں گے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، یقدرون علیہ، کہ اگر ان کو روکا جاتا تو وہ رک جاتا اپنے گناہوں سے، لیکن نہیں روکا گیا تو فرمایا ولا یقدرون علیہ، اس کو جب نہیں روکا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ایسا نازل کیا جائے گا جو موت سے پہلے وہ عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ولا يغجر عليه الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا، تو اس کو عذاب میں اس کو موت سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا۔ آج دوسرے کو کیا منع کرنا، ہم ہی خود گناہ میں ڈوبے ہوئے۔ لیکن میرے دوستو، اگر انسان اپنی فکر کرے ایسے ماحول میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، دعائیں کرے، استغفار کرے، تو انشاءاللہ یہ بیماری کیا، اس کو اللہ رب العزت نیست و نابود کر دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جو فجر نماز چھوڑ کر کے بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کورونا وائرس کا ڈر ضرور ستائے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کے اوپر سے یقین ہٹ گیا ہے، وہ نمازوں سے دور ہو گیا ہے، اور جب نمازوں سے ہم دور ہو گئے تو اللہ سے ہمارا بھروسہ ہٹا، اللہ سے ہمارا یقین ٹوٹا، اس کے اوپر سے توکل ہمارا ختم ہوا۔ اس لیے ہم تمام
تدبیریں گھر میں بیٹھ جائیں گے، کسی سے سلام بھی نہیں کریں گے، کسی سے مسافہ کرنے سے بھی ہم کو ڈر لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا میرے دوستوں تو پھر ہمارا ایمان اور یقین کہاں سے مضبوط ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ہیں آج ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس پر عمل کر لے گئے میرے دوستوں، اور اگر مسلمان اللہ رب العزت کے جو ہے دین کے مضبوطی سے دامن کو تھام لیا، پکڑ لیا، تو قسم خدا کی دنیا میں کامیاب ہوگا. کورونا وائرس اس کو چھو بھی نہیں سکتا اور مسلمان اس کو ڈر نہیں سکتا اس وائرس سے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میرے اندر جو کمیاں ہیں میں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی تدبیروں کو بھی اختیار کرتا ہوں. پھر وائرس کہاں آ جائے گا؟ اگر ان تمام کے باوجود آ رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ ہم کو اس وائرس میں گرفتار ہونا ہے. اس لیے میرے دوستو آج موقع ہے، حکومت کی طرف سے بھی یہ تمام چیزیں ہم سب تک پہنچائی گئی ہیں کہ جگہ جگہ کہیں تو جو ہے جو کرفیو لگا دیا گیا ہے، لوگوں کو ملنا جلنا بند کر دیا گیا ہے، اور تمام طریقے کی جو ہے آمد و رفت کو بند کر دیا ہے، باہر ممالک کا آمد و رفت سب کچھ بند کر دیا گیا ہے. ایسا اللہ رب العزت نے اس وائرس کا ڈر لوگوں کے سینوں میں دبا دیا ہے کہ وہ ہر طریقے سے ڈر رہا ہے. اب ایسے ماحول میں رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف جھکیں، نمازوں کے پابند ہوں، اللہ سے رو کر کے دعائیں کریں، گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں. اللہ سے اگر ہم دعائیں کریں گے تو ہمارا یہ ایمان بھی مضبوط ہوگا اور یہ بیماری سے بھی اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے گا. اس وجہ سے آج یہ تھا کہ ہر جگہ تقریباً ہاسن کی بڑی مسجدوں میں جمعہ بہت جلدی ادا کر دیا گیا، لیکن یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ آج کچھ زیادہ دیر تک بات کر دی جائے اور اگلے جمعے سے اگر کچھ حالات سازگار ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس سے راحت عطا فرمائی تو جیسا چل رہا تھا ویسا چلے گا. لیکن اگر یہ وبا ایسے پھیل رہی ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول قائم نہیں ہو رہا ہے تو پھر اگلے جمعے کو جلدی ہی تقریباً 1:15 پر نماز مکمل کر دی جائے گی. عربی خطبہ 10 پہ شروع ہو جائے گا. آپ یاد رکھیے، اس وجہ سے میرے دوستو ہم اپنی فکر کریں، گھر والوں کی فکر کریں، اور جو ڈاکٹروں کی تدبیریں ہیں اس کو بھی اپنائیں، لیکن مسجد کا آمد و رفت ہرگز نہ بند کریں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ کوئی مصیبت آتی تھی تو لوگ مسجد کی طرف رجوع ہوتے تھے. آج ہمارے اوپر مصیبت ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے میرے دوستوں، اللہ کی طرف سے کیسے فیصلے آئیں گے؟ اس لیے کہ فیصلے اللہ کے یہاں تو ایمان والوں کی بنیاد پر ہوگا. جب ایمان والا ختم ہو جائے گا تو اللہ کو اس دنیا کی کیا ضرورت؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض، اللہ کی اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے ختم ہوں گے. اللہ رب العزت جو ہے قیامت کو نازل فرما دے گا. آج ہم اگر گھروں میں بیٹھ جائیں اس ڈر سے، ہم اللہ کرنا بھی چھوڑ دیں اور اس کے گھر کو آباد کرنا بھی چھوڑ دیں میرے دوستو، تو سمجھ لو ہم قیامت کو اپنے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اس کا احتیاط کرنا چاہیے. جو حضرات اب تک کی غفلت میں پڑے رہے، نمازوں سے دور رہے، پابندی کرو میرے دوستوں. ہر شہروں میں جہاں کچھ بہت دینداری لوگ جاگ اٹھے ہیں، مسجدوں کی طرف نکل چکے ہیں، غیر قوم جو ہے مسجدوں میں پہنچ کر کے دعائیں کروانے کے لیے کہہ رہی ہے. ان کے تو دیور بند ہو چکے ہیں، لیکن آج مسجدیں کھلی ہیں. وہ مجبور ہے کہ بھائی آپ ہی کی دعا سے یہ چیز دور ہو سکتی ہے، اور مسلمان بھی اس سے غافل ہو کر کے بیٹھا ہے. میرے دوستوں پھر ہم کون سے گھر میں پہنچ کر کے اللہ کو منائیں گے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے تمام چیزوں کے اوپر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. ڈر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کے سب سے محبوب عمل عمرے کو تمام دنیا سے بند کر دیا گیا. جس خانہ کعبہ میں کروڑوں لاکھوں لوگ ہر وقت اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کیا کرتے تھے، آج وہاں کا نظارہ دیکھو میرے دوستو، رونا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا ناراض ہو گیا ہے جو اپنے بھی گھر کے دروازے کو بند کر دیا ہے. میرے دوستو ہم منائیں. اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو روٹیوں کو نہیں چھینتا ہے، کھانے کو نہیں چھینتا ہے، سب سے پہلے اپنے سامنے جھکنے کو روک دیتا ہے، سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے کہ اب جب
اب جاؤ، تم کہاں جاؤ گے، کس سے مانگو گے، کہیں بھی سیکھو، کہیں بھی سکھاؤ، ہم سننے والے نہیں میرے دوستوں۔ آج یہی وہی چیزیں نظر آتی ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت کے اندر ایسا ہوگا کہ حج بھی روک دیا جائے گا، عمرہ بھی روک دیا جائے گا، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، کہ قیامت قرب قیامت میں ایسا ہوگا۔ آج وہ مناظر ہم کو نظر آ رہے ہیں، پھر بھی ہم سو رہے ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ میرے دوستوں، جاگو مسلمانوں، اپنی ایمانی حرارت کو ہوش میں لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور رجوع ہو گئے قسم خدا کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرا عذاب نازل کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اگر یہ قوم رجوع ہو گئی تو میں واپس کر لوں گا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب کو دکھایا، قوم نے توبہ کر لی، اللہ کے سامنے روئی اور گڑگڑائی، اللہ رب العزت نے اس عذاب کو واپس کر لیا۔ آج ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گے میرے دوستوں، اللہ سے رجوع ہوں گے تو یاد رکھو اللہ رب العزت ہم کو بھی دنیا میں کامیابی عطا کرے گا، اور جو مصیبت ہم سب کے سروں پر چکی ہے اس بیماری کی شکل میں، اللہ رب العزت سب کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان قوت کو مضبوط کرنے